آپ جیسے درویش نے، آپ جیسے فقیر نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، تیری قلم میں اگر اتنی طاقت ہے تو لکھ کے کہو کہ پھر نعوذ باللہ حسین کو پھر شکست ہوئی. پھر لکھو طاقت کے ساتھ، اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی پھر لکھ کے دکھاؤ. تو پھر اس پہ ذرا آپ بیان کریں، کیونکہ یہاں بھی شہادت کے بعد بظاہر جو شکست دینے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ فتح نمودار ہوئی فلسفہ شہادت میں سے، اور وہاں بھی جو سمجھتے تھے کہ حسین کی شہادت کے بعد یہاں پہ اپنا یزیدیت جو ہے وہ فتح یاب ہوئی. لیکن آج 2 ہی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، یا حسینیت یا یزیدیت، ایک ہی طرف آپ کو ہونا ہے. میں باقی نہیں مانتا کسی معاملے میں. تو مجھے یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں لانے کے لیے وہ 2 شہزادوں کی جنگ میں سے نکلنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ہی دردناک بات میں کہوں گا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ بات کہے، کوئی دشمن کہے، کوئی یہودی کہے، کوئی نصارہ کہے، تو وہ پھوٹ ڈالنے والی بات ہوگی، اور وہ کبھی بھی نہیں کہتے، اور وہ شاید یہاں پہ نا رینٹ پہ زبانیں خریدتے ہیں، کچھ لوگ خریدتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہتے، وہ کہہ نہیں سکتے. کیونکہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ جو مقام اسلام کو کربلا نے عطا کیا ہے، وہ مقام اس کے بعد دوبارہ آ نہیں سکتا. وہ عروج کی داستان ہے. سرکار ویسے کہا کرتے تھے، یعنی یہ بڑا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ جو عروج جو اسلام کے عروج کو دوام بخشا ہے ہمیشہ کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. اور سرکار ویسے آپ کہتے تھے کہ وہ دوسرا نام اتنا نامناسب ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اتنا نامناسب نام ہے. تو ہم تو جن کے ماننے والے ہیں، صبر و رضا کے جو قائل لوگ ہیں، ان کی آگے نسلوں میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ شکست ہو گئی بھی ہے، پابند سلاسل ہیں. اور وہاں پہ امام زین العابدین قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہن نبی المحترم. کہ رشتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے صبا، آج بھی میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خدمت میں میرا سلام پیش کرو. واہ 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 واہ. یعنی کہ وہاں پر بھی نبوت کو سامنے رکھ کے سلام پیش کیا گیا، حالانکہ رشتہ ہے ان کا موجود. کہہ سکتے تھے کہ میرا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، لیکن وہاں پر بھی آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے ایک سلام بھیجا کہ تکلیف میں رہتے ہوئے بھی سلام بھیجنا بڑے مقام کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کا کوئی محبوب ہو تو آپ اسے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ گزرے، اور وہ اللہ ہی افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے محبوبوں کو تکلیف سے گزارتا ہے، اور پھر وہ محبوب ہے. کیا بات. تو یہ جو محبوب لوگ ہیں یہ اس کی رضا کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر قائل ہوتے ہیں. چنے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں ہی اس لیے کہ انہوں نے اس منشا، سرکار صاحب ایک چھوٹی سی مثال سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو، پتھر لگے، خون نکلے، لڑائی کیسے کرنی ہے؟ پتھر سے. بے وقوفی ہے پتھر سے لڑائی کرنا. جس ہاتھ نے مارا ہے اس سے لڑائی کرنی ہے، یا جس منشا کی وجہ سے تمہیں وہ پتھر لگا ہے اس منشا سے لڑائی کرنی ہے. کیا بات. تقدیر سے لڑائی کرنی ہے، وجہ. ٹھیک ہے. تو جو مومنین ہیں وہ ہر کام میں اس کی منشا کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو جب منشا کے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں وہ ہیں امام کے ساتھی.